الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة آل عمران ذلك من أنباء الغيب نوحي إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون۔ ترجمہ: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ باتیں اخبار غیب میں سے ہیں جو ہم تمہارے پاس بھیجتے ہیں، اور جب وہ لوگ اپنے قلم بطور قرآ ڈال رہے تھے کہ مریم کا متکفل کون بنے تو تم ان کے پاس نہیں تھے، اور نہ اس وقت ہی ان کے پاس تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ ابھی حضرت مریم علیہ السلام سے متعلق بعض چیزوں کا بیان باقی ہے جو اس کے بعد آنے والا ہے۔ درمیان میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک اہم بات کی طرف توجہ دلا دی۔ اس میں بظاہر خطاب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن مضمون جو ہے یہودیوں کو یاد دہانی سے متعلق ہے۔ یہودیوں کے سامنے بار بار ایسی چیزیں آتی تھیں جن سے یہ یقین ہو جاتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور نبی آخر الزماں ہیں۔ آپ ہی ہیں جن کی خوشخبری ان کی کتاب میں دی گئی، لیکن وہ ضد، عناد اور ہٹ دھرمی سے کام لیتے تھے، اور خود ان کے پاس اپنے آباء و اجداد سے متعلق واقعات تھے جو وہ جانتے تھے، اور قرآن مجید میں بھی وہ بیان کیے گئے تھے، اور سب کو یہ معلوم تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی ہیں، مطلب ان لیٹرڈ ہیں، مطلب لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، اور نہ ہی انہوں نے کتابیں پڑھی ہیں، اور نہ ہی علماء یہود کے پاس رہے ہیں۔ لا محالہ یہودیوں کے آباء و اجداد سے متعلق واقعات ضرور وحی کے ذریعے ہی پہنچے ہیں، لیکن جسے ہدایت پر آنا ہی نہیں ہو وہ کسی بھی بات سے ہدایت اخذ نہیں کر سکتا۔ حضرت مریم کی والدہ کا نظر ماننا، پھر حضرت مریم کا پیدا ہونا، اور پھر حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں نشو و نما ہونا، ان کے پاس غیب سے رزق آنا، حضرت زکریا علیہ السلام کا دعا کرنا، ان کے یہاں بیٹا پیدا ہونا، حضرت مریم کو فرشتوں کا خطاب کرنا، یہ سب امور غیب کی باتیں ہیں جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نزول قرآن سے پہلے نہیں جانتے تھے۔ ان چیزوں کا علم آپ کو صرف وحی کے ذریعے ہوا، اور یہ آپ کے معجزات واضح میں سے ہیں۔ آیات بالا میں یہودیوں کو توجہ دلائی کہ دیکھو یہ خبریں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہاں سے معلوم ہوئی جو تمہارے آباء و اجداد سے متعلق ہیں اور جنہیں تم جانتے پہچانتے ہو۔ ظاہر ہے کہ ان کا ذریعہ صرف وحی ہے، لہٰذا حق کو قبول کرو۔ اس آیت کے اندر جو ہے ایک اور جو ہے وہ چیز واضح کی گئی کہ حضرت مریم کی والدہ جب ان کو بیت المقدس میں لے کر آئیں تو ان کی کفالت کے سلسلے میں وہاں جو حاضرین اور عابدین تھے وہ آپس میں جھگڑنے لگے۔ ہر ایک کہتا تھا کہ مجھے ان کی کفالت کی سعادت نصیب ہو۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی اس خواہش کا اظہار کیا، اور حضرت زکریا علیہ السلام در حقیقت مریم علیہ السلام کے خالو تھے۔ تقریباً 129 افراد تھے، اور وہ سب یہ چاہتے تھے، تو پھر طے یہ کیا گیا کہ یہ سب لوگ جو ہے وہ قرعہ ڈال لیں، اور جس کا قرعہ میں نام نکلے اس کو جو ہے وہ کفالت دی جائے، اور پھر یہی ہوا، اور پھر حضرت زکریا علیہ السلام کا قرعہ نکلا، اور یہ واقعہ بھی یہودیوں میں بہت معروف و مشہور تھا۔ لیکن انہوں نے جو ہے اس واقعے کو سننے کے بعد بھی حق کو نہ مانا، کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی جو دنیا کی پوزیشن ہے، ان کی جو لوگ ان کو عالم کہتے ہیں، اور ان کی جو ہے جو ایک دھاک بیٹھی ہوئی ہے وہ کسی بھی وجہ سے ختم ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں وحی کے ذریعے جو ہے وہ آپ کو بتایا ہے، اور یہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دلیل بھی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو یہ کتابیں پڑھی تھی اور نہ ہی ان کو یہ جو ہے ان چیزوں کا علم تھا۔ جو قرعہ ڈالنا ہے وہ ہماری امت کے اندر جو ہے وہ جائز ہے، بلکہ جو ہے ایک حدیث ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کا ارادہ فرماتے تھے تو اپنی بیویوں کے درمیان قرعہ ڈالتے تھے، اور جس کا نام نکل آتا اسے ساتھ لے جاتے تھے۔ تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔